ماحولیاتی نظام، ایکو سسٹم. بیٹا جہاں پر ہم رہتے ہیں نا یہ ایکو سسٹم ہے، اس میں مختلف جاندار بھی رہتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کا کیا ہے؟ ایکو سسٹم. ہمارا ماحول ہے، ہمارا مسکن ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں. تو آج ہم نے ماحول سے مطابقت اڈاپٹیشن پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اڈاپٹیشن پڑھنی ہے. تو اس میں بیٹا وہ ہمیں بتایا کہ قدرتی ماحول میں مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی بڑھ سکتی ہے، خوراک کم ہو سکتی ہے، خوراک بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم پر اور دوسرے جانداروں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر پڑتا ہے. جاندار اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یعنی جاندار کیا کرتے ہیں کہ ماحول میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے مطابق اپنے جسموں کو تیار کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اونٹ جو ہے، اونٹ یعنی صحرا میں ہوتا ہے تو وہ یعنی صحرا میں پانی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ملتا ہے. تو اس نے اپنے جسم میں ایسی کوالٹی پیدا کی ہے کہ وہ پانی کو اپنے جسم میں سٹور کر لیتا ہے اور سٹور کرنے کے بعد پانی کو استعمال کرتا ہے. اور وہ چاہے 1-2 دن بھی چلے صحرا میں تو وہ اسی پانی کو استعمال کرتا رہتا ہے. اس طرح بیٹا آپ نے دیکھا کہ جو ریچھ ہے، برفانی ریچھ، وہ یعنی اتنے سخت سردی کے ماحول میں رہتا ہے کہ وہاں پر انسان کچھ وقت کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے اس کے لیے کیا کیا کہ اس کے جسم جلد جو ہے وہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے، اس میں چربی ہوتی ہے، اس پر بال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ گرم رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ گرم رہتا ہے. اسی طرح بیٹا زرافہ ہے. زرافے کے بارے میں، جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے وہ گھاس کھاتا تھا لیکن پھر گھاس کی کمی ہو گئی، گھاس ناپائید ہو گئی تو اس کو درختوں کے پتے کھانے پڑے. جب درختوں کے پتے کھانے پڑے تو اس کے لیے اس نے اپنی گردن کا استعمال کرنا شروع کیا. تو جب گردن کا استعمال کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہونی شروع ہو گئی اور اس طرح اس کی نسل بچ گئی. اسی طرح دیگر جاندار جو ہے وہ بھی اپنے ماحول کے مطابق یعنی اپنے جسم میں مطابقت پیدا کرتے ہیں. اور جو جاندار اپنے جسم میں مطابقت پیدا نہ کرے وہ بیٹا ناپائید ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یعنی وہ کسی خاص مسکن میں رہتے ہوئے جاندار بدلتے ہوئے رات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی خاصیت پیدا کر لیتے ہیں. اسے مطابقت کہتے ہیں. مطابقت خوراک کے اصول، موسمی اثرات اور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتا ہے. بیٹا میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ہمارے جسم میں یہاں پر بڑی آنکھ کے نیچے ایک چھوٹی سی یعنی ایک عضو ہے جس کو اپینڈکس کہتے ہیں. اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگوں کے اپینڈکس کے آپریشن ہوتے ہیں. جب ہم بیٹا کچا گوشت کھاتے تھے یا گھاس کھاتے تھے یا سبزیاں کھاتے تھے تو اس وقت تو اس کا استعمال تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ ہم نے چیزوں کو پکا کے کھانا شروع کیا تو اس کا استعمال ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اب ہمارے جسم میں موجود تو ہے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہے اور اکثر اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پتہ چل گیا کہ نہیں؟ یعنی ماحول کے مطابق ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں، مثلا خوراک کی کمی، موسمی اثرات، گرمی کا بڑھ جانا، سردی کا بڑھ جانا، اسی طرح دشمنوں کی وجہ سے جاندار اپنے جسموں میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اور جو تبدیلیاں ان میں آتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنے ماحول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو جاندار اپنے ماحول کے مطابق بدلتے نہیں ہیں تو وہ ناپائید ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں برطانیہ کے ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، چارلس ڈارون. اس کو بابا بیالوجی بھی کہتے ہیں، حیاتیات کا یہ بابا یعنی جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے. تو وہ 12 فروری 1809 کو برطانیہ میں پیدا ہوا تھا اور اس کی وفات جو تھی وہ 9 اپریل 1882 کو ہوئی تھی. اور بیٹا یہ جو تبدیلیاں ہمارے جسم میں آتی ہیں تو چارلس ڈارون کہتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں سالوں میں مکمل ہوتا ہے. ہزاروں لاکھوں سالوں میں ہمارے جسموں میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں
پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور انسان دیگر جاندار جو ہے وہ بدل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو جاندار ہیں ان کا آغاز یا ان کا جو انسیسٹر تھا، ان کا جو یعنی باپ تھا، ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ جہاں سے ان کی اوریجن ہوئی ہے، آغاز ہوئی ہے، تو وہ سیم تھا، وہ ایک ہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نظریہ دینے والا ہمیں چارلس ڈارون ہے، اور اس کو بابائے بیالوجی کہا جاتا ہے.